تین قسم کے لوگ اور ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان میں سے صرف اب ایک ہی، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ ایک کون ہے؟ تینوں کا نام سن لیجئے، تفصیل ایک ہی کی کریں گے۔ فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ ایک ملحد فی الحرم، ایک وہ شخص جو حرم میں گناہ کرتا ہے۔ نمبر دو ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور ایک وہ شخص کے جو اسلام میں جاہلیت کے کام جو ہیں اس کو شروع کرے۔ تیسرا ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ، اور تیسرا وہ جو کسی کا ناحق خون بہانے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ یہ تینوں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ ایک جس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، وہ کہ حرم کے اندر جو گناہ کرتا ہے اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، فرمایا جو حرم کے اندر کوئی بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حرم کے اندر گناہ کرنا اللہ کو، جس طرح حرم کے اندر نیکی کرو تو اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے، ایک ایک نماز کتنا ثواب ہے اس کا، ایک ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ ایک ایک لاکھ نماز کے ثواب کی طرف تیرا دھیان ہے تو گناہ کی طرف بھی دھیان رکھ۔ اگر تو حرم میں کوئی غلطی کرے گا، اگر تو حرم میں کوئی گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ آج جا کر دیکھو حرم میں لوگوں کی حالت، جاؤ دیکھو حرم کی حدود میں جو ہوٹل ہیں وہاں پر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں۔ حرم کی حدود میں لوگ سگریٹیں پیتے ہیں، حرم کی حدود میں لوگ داڑھیاں مونڈتے ہیں، حرم کے اندر مسجد کے اندر عورتیں بے پرد گھومتی ہیں۔ کیا خیال ہے، حرم میں عورتوں کو دیکھا بے پرد گھومتی ہیں؟ ہمارے ملکوں سے آئی ہوئی کوئی عبایا بھی نہیں پہنا ہوا، رنگ برنگے کپڑے پہن کے حرم میں پھر رہی ہیں، اور ہے کوئی مولوی سمجھانے والا، بلکہ مولوی قافلے لے کر آئے ہوئے وہ بھی ان کو نہیں کہتے کہ تمہارا یہ کام حرام ہے، یہ غلط ہے، نہیں سمجھاتے ان کو، پھر رہے لے کر اسی طرح۔ مرد ہے تو وہ بھی ان کو اسی طرح لے کر جناب وہاں پھر رہے۔ حرم میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، حرم میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، اور حرم میں تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کی چیز گری ہوئی تمہیں پڑے، اگر گری ہوئی کوئی چیز تمہیں ملے تو اس گری ہوئی چیز کو بھی حرم سے مت اٹھاؤ۔ حرم میں اگر کبھی کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو اٹھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مت اٹھاؤ کسی کی چیز، پڑی رہنے دو۔ لوگ وہاں سے جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں دوسروں کے، گئے دیکھے جوتے پڑے ہیں، جناب کو اچھا سا جوتا پہنا اور چلے گئے۔ کیا خیال ہے، جوتے اٹھائے نہیں جاتے ہمارے، محفوظ رہتے ہیں، لے جاتا ہے کوئی۔ ہاں اگر کوئی بھول کے لے گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کے لے جائے، چوریاں کرنا، جیب کاٹنا، اور ایسے ایسے ظلم بھی سننے کو ملتے ہیں۔ عورتوں کو حرم میں چھیڑنا، عورتوں کو حرم میں چھیڑنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ میں اس دفعہ جب عمرے پر گیا، بن لادن کے کیمپ میں میرا درس تھا، تو وہاں اس کے بعد درس کے بعد ساتھیوں سے بیٹھے تو کہنے لگے جی، میں نے کہا آپ لوگ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، یہاں پر اللہ نے آپ کو یہاں حرم میں یہاں رکھا ہے، حرم میں آپ جا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ 3-4 ساتھی بیٹھے تو انہوں نے کہا جی اللہ کا احسان ہے، چلے، لیکن آپ کو بتائیں ہمارے ایسے ایسے بندے بھی ہیں جو حرم میں صفائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن صفائی کا کام کرنے والے نماز کے وقت میں کہیں جا کر سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنے بڑے مجرم ہیں۔ حرم کی صفائی کرنے والے، حرم میں وہ کولر پانی کے بھرنے والے، یا حرم میں کوئی بھی ڈیوٹی کرنے والے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کی بہت بڑی تعداد وہ کہتے ایسی ہے
کہ جو نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز قائم نہیں کرتی ہے، نماز کے وقت میں کہیں جا کر کہتے ہیں چلو کہیں 15-20 منٹ کے لیے آنکھ لگا لیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ میں سے بھی بہت سے دوست ایسے ہیں جو حج پر جائیں گے، یا بہت سے ایسے ساتھی عمرے کرنے جاتے ہیں۔ حرم میں کوئی گناہ نہ کرو، اللہ کے بندو کوئی گناہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تربیت کے لیے میں نے آپ سب بھائیوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری بھی اصلاح فرما دے، آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔ یہ باتیں جو آپ سنتے ہیں اس کو اچھی طرح یاد رکھا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ چیزیں اور بھی تھی، وقت بہت ہو گیا، اس لیے میں نے یہاں پر اختصار سے کام لیتے ہوئے بات کو ختم کیا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہم سب کو احتیاط کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اگر بھول جائیں سی ڈی بن جائے گی، وہ سی ڈی لے کر آپ سنیں اور اپنے عزیزوں دوستوں بھائیوں کو دیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو۔ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میری اصلاح ہو، آپ کی اصلاح ہو، آپ کے گھر والوں کی، بہنوں بیٹیوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔